حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، تحقیق کے مطابق دنیا میں کل 2000 سے زیادہ مذاہب رہتے ہیں، لیکن ان 2000 مذاہب میں سے سچا پکا یقین کرنے والا کوئی اگر مذہب اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب ہم جس مذہب پر چلتے ہیں اسے اسلام کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہیں؟ کیا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا علم ہمیں حاصل ہے؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات سے واقف ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، کیا وہ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے متعلق جو جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جن جن حالات کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ہے اور قرآن کی روشنی میں تذکرہ کیا ہے، کیا ہم ان باتوں کو جانتے ہیں؟ کیا ان باتوں کا تذکرہ، کیا ان باتوں کا تزکیہ، کیا ان باتوں پر یقین، کیا ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، آج شدید ضرورت اس بات کی ہے۔ وہ قوم کامیاب ہو گئی تھی، وہ قوم کامیابی کے بادانوں کو چھو لیا تھا جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنے زندگی کا محور بنایا تھا۔ ہر نقشے پر، ہر قدم پر، ہر عمل پر، ہر سوچ پر، ہر کام پر، ہر سجدے پر، ہر عبادت پر، ہر وقت وہ لوگ قرآن اور حدیث کے اندر ڈھونڈتے تھے کہ میری نماز یہ صحیح ہے یا نہیں ہے،
میرا عقیدہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میرا عمل یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ہر وقت یہ سوچ سوچ کر جو عمل کیا کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان کو دنیا کا سب سے معتبر طبقہ قرار دے دیا۔ دنیا بدلتی گئی، حالات بدلتے گئے، لوگوں کی سوچ اور فکر بدلتے گئی، اور انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ہٹا کر بچا کر دنیا کے مادی وسائل کی طرف جب آنا شروع کر دیا، اور اسی دنیا کو سب کچھ اپنا سمجھنے لگا، اور نفسا نفسی کا ماحول پیدا کرنے لگا، جو میری مرضی میں آئے وہ صحیح ہے، اسلام اسے چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، جو میں عمل کر رہا ہوں وہی صحیح ہے چونکہ باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، خواہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو۔ جب انسانوں کے اندر یہ سوالات، یہ چہمگوئیاں، یہ طریقہ، یہ اصول جب پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ رب العزت ان کو شیطان کے حوالے کر دیا، اور آج اللہ ماشاء اللہ میری اور آپ کی سوچ یہ ہو کہ اللہ جہنم سے بچا لے، بڑی کربناک جگہ ہے، یا اللہ جنت کا مستحق بنا دے، بڑا اچھا مقام ہے، میرے چھوٹے موٹے غلطیوں کو معاف فرما۔ یہ تصور انسان کا ختم ہو گیا ہے، اور انسان مالدار جیسے ہی بنتے گیا، پیسے والا جیسے ہی بنتے گیا، اپنے گھر کو جنت نما بنانا شروع کر دیا، ایسی جنت نما بنانا شروع کر دیا کہ گھر میں داخل ہو تو باہر نکلنے کو جینا چاہے، اور یہ تصور کر بیٹھا کہ میں اسی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوں۔ اب یہ تصور جب آیا تو موت کی سختی کا ڈر ختم ہو گیا، عذاب قبر کی فکر ختم ہو گئی، میدان حشر کی ہولناکیاں ختم ہو گئی، اپنی شفاعت کا ذریعہ کیا بنے گا سوچنا ختم ہو گیا، اور کیا کیا حالات ہمارے ساتھ میدان حشر میں ہونے والے ہیں وہ تصور انسان ختم کر کے بیٹھ گیا۔ اور جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی تو انسان اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر کے مادی وسائل کا شکار بن گیا، اور سوچنے لگا کہ بس جینا ہے، اچھی زندگی، اچھا کھانا، اچھی تفریح، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا لباس، یہ تمام تر چیزوں کو انسان نے ترجیح دی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر جن جن حالات اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے کہیں بتایا تو دنیا کو سجانے اور سنوارنے کی بھی بات اللہ نے کی، اللہ نے کہیں بتایا تو کہا کہ یہ دنیا کو بنانے میں 6 دن کا عرصہ لگ گیا، کہیں اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے فتنہ بھی ہے، کہیں اللہ نے بتایا کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے، کہیں اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا کی چکا چوند میں گم ہو کر تم آخرت کو بھلا نہ دو، کہیں اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے، کہیں اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر ہے، کہیں اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا کی مٹھاس تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا کے اندر تم آ کر کے فکر آخرت کو بھلا نہ دو۔ بہت سارے نکات ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ بلکہ انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ شرط صرف اس بات کی ہے کہ جیسا میں روز اپنی نوکری کے لیے جاتا ہوں، نہ جاؤں تو تنخواہ کٹ جائے گی، زیادہ ڈم میں مار دوں گا تو نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، کالج کو اگر برابر نہیں جاؤں گا، اٹینڈنس برابر نہیں آئے گی تو فیل ہو جاؤں گا۔ روز کی کمائی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایک دن تجارت اور کاروبار نہیں کروں گا تو گھر والے بھوکے مر سکتے ہیں۔ یہ تصور تو مسلمان اور انسان کے ذہن میں آ گیا، لیکن عزیزان محترم یہ تصور کو ہم نے گما دیا ہے، بھلا دیا ہے کہ اللہ عبادت اگر نہیں کروں گا، فجر میں اگر نہیں اٹھوں گا، سنتوں کی پاسداری نہیں کروں گا، فرائض کو اگر چھوڑ دوں گا، پڑوسی کو اگر ستاؤں گا، ناانصافی کا ساتھ دوں گا، جھوٹ میں بولوں گا، دھوکہ دہی میں کروں گا، لپا ڈپی میں کروں گا، برائیاں میں کروں گا، دنیا میں رہ جاؤں گا، میں مسجد کی طرف نہیں آؤں گا، حی علی الصلاۃ پر بھی نہیں آؤں گا، الصلاۃ خیر من النوم پر نیند سے جاگ کر فجر کی نماز بھی میں نہیں پڑھوں گا، اللہ میرا حشر کیا ہوگا؟ یہ تصور
یہ تدبر انسان کے دل اور دماغ سے ختم ہو گیا۔ انسان کو اگر کوئی ڈراتا ہے تو پیسہ اس کو ڈراتا ہے کہ دیکھو میاں نہیں کمائیں گے تو بچی کی شادی ہے، جمع کرنا ہے، دیکھو میاں نہیں کمائیں گے تو گھر کا کرایہ دینا ہے، کیسے جمع ہوں گے، نہیں کمائیں گے تو پیسہ ڈرا کر کہے گا کہ بچے کو اسکول کی فیس بھرنا ہے، نہیں تو کیا انجام ہوگا۔ جو پیسہ ڈرا کر کہتا ہے کہ بیوی کی خواہشات ہے، پیسہ ڈرا کر کہتا ہے کہ اولاد کی نشو و نما ہے، پیسہ ڈرا کر کے کہتا ہے کہ گھر بھی بنانا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم نے اپنے رب پر سے یقین کو ختم کر لیا، ہم نے رب کی ذات پر سے بھروسہ ختم کر لیا، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح اور کلی طور پر جگہ با جگہ گاہے با گاہے قرآن میں واضح کر کے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اٹھتے ہوئے وسوسوں سے واقف ہے، جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تمام کے تمام غیب کے خزانے جس کا گواہ اللہ ہے وہ میرے پاس ہے، اللہ نے کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی کہتا ہے، اگر سوال کر لیا جائے اس سے کہ بھائی سورگ میں جاؤ گے یا نرگ میں جاؤ گے، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی نرگ نہیں چاہیے، سورگ چاہیے، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، جلنے کے لیے نہیں جاؤں گا، مجھے اچھی جگہ چاہیے۔ مسلمان بھی کہتا ہے نہیں بھائی جنت چاہیے، مجھے جہنم نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے کیا اصول بتایا، اور پھر جو آدمی دنیا پرست ہو کر مر جاتا ہے یہ تصور کر کے مرتا ہے کہ چلو بھائی دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے، پوری دنیا نہیں کر رہی کیا، میں کرا تو نیا کیا کرا، پوری دنیا تو کر رہی ہے، ان کو دیکھو ان کو دیکھو سب کو دیکھو، میں کر رہا ہوں تو نیا کیا کر رہا ہوں۔ یہ تصور رکھ کے انسان مرے گا تو موت بڑی سختی کی ہوگی۔ عام طور پر ایک جھلک دے کر کے آخرت کی طرف میں آ جاؤں تو بہتر رہے گا۔ بتایا یہ گیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جو آدمی اللہ کی باتوں کو جانتے ہوئے سچی، رسول اللہ کی باتوں کو سچی جانتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق جو عمل کرتا ہے، وہ آدمی کو جب فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کم ظرف روح باہر نکل، تو روح نکلنے کا نام نہیں لیتی، تو فرشتہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر پچکڑ مارتا ہے، ادھر کے گال پر ادھر کے گال پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھتے ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سارے کا سارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ خون رک گیا، ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ بیماری آ گئی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، میں مارتا ہے گال پر، چیخ نکلتی ہے اور مارتے مارتے اس کے سارے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ یہ موت اگر چاہتے ہو تو فجر میں نیند بھر کے سونا آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے کیا جانے والا ہے۔ اذان کی آواز سن کے مسجد کو نہیں آنا، تمہارا اللہ کا کوئی جانے والا نہیں ہے، تم کر لو یہ کام۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جو آدمی برائی کر کے دنیا میں گزار لیتا ہے، اپنے آپ کو اچھا تصور کرواتا ہے، اور جب اس کی موت ہو جاتی ہے تمام قبیلے خاندان دوست احباب مل کر منو مٹی کے نیچے زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور وہاں سے واپس بھی آ جاتے ہیں، چند سال گزرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھو کہ اس کائنات کا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کروڑوں سال سے آج زمین کے اندر دفن ہے، نوح علیہ السلام کروڑوں سال سے زمین کے اندر دفن ہیں، ہم نے اپنوں کو کھویا ہے تو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ یہ تصور انسان کا ختم ہو گیا۔ آج شدید ضرورت ہے، وقت اور حالات ڈرا رہے ہیں، کلام اللہ 1450 برس سے ڈرا رہا ہے، نبی کی حدیث 1450 برس سے سمجھا رہی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں پر جو دنیاوی محبت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں نا، اس کے ذریعے سے میں آخرت کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو قرآن سچا اتارا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ہدایت کا راستہ بتلاتے ہیں اللہ سے، اللہ کے قانون پر چلنے والوں کے لیے،
اللہ نے جو قانون بنایا اس کے پھلانگ کر نہیں جا سکتے، اس کے اندر رہنے والوں کے لیے یہ کتاب کامیابی کا مزدہ سناتی ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا کہ میری آخرت میں کیا بنے گا۔ دنیا تو فرعون کو بھی ملی، نمرود کو بھی ملی، دنیا تو جو ہے ابو جہل کو بھی ملی، ابو لہب کو بھی ملی، اور دنیا میں اتنی دولت اللہ نے دے دی کہ شداد نے اس زمین پر ہی جنت بنا ڈالی۔ دیا پیسہ اللہ نے، جن کو پیسہ دیا اللہ نے ان کو جنت جہنم کے قریب کر دیا، اور میرے بلال کے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت سنا دی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، انسان مر گیا، اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ زلزال میں کہتا ہے کہ جس دنیا میں تم محبت سے رہتے ہو، جس محل کو، جس گھر کو بنا کر رنگ برنگی بنا کر اس پر تم اتراتے ہو اور اپنے آپ کو معتبر اور باعزت سمجھتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اللہ اکبر! تدبر کرنا، غور کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کن جملوں کا انتخاب کیا ہے، کن باتوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس دنیا کے اوپر تم فریفتہ ہوتے ہو، مرمٹے جاتے ہو، رشتوں کو کاٹ دیتے ہو، اپنے آپ کو بنانے کے چکر میں رہتے ہو، دنیا کو سنوارنے کے چکر میں رہتے ہو، میاں ایک سیکنڈ کے سیکنڈ میں تمہاری اس دھرتی کو، اس زمین کو، ایک حصے کو نہیں، ایک محلہ، ایک شہر کو نہیں، ایک دریا یا سمندر کو نہیں، پوری زمین کی اللہ نے بات کر رہی ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ زمین کو میں ایسے ہلا ڈالوں گا، تہس نہس ہو کر کے رہ جائے گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری وہ منزلہ بلڈنگیں تہس نہس ہو جائیں گی، تمہارا وہ مال تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، جس زمین پر کھڑے ہو کر تم اتراتے تھے وہ زمین تڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ نے اور بھی مقامات کے اوپر اسی فکر آخرت کو یاد دلانے کے لیے کہا الحاقۃ ما الحاقۃ۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرنے کی بات ہے، کہیں اللہ رب العزت نے کہا اما یتساءلون۔ اللہ اکبر! یہ غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے کہا والشمس وضحاہا، اور کہیں اللہ رب العزت نے آخرت کا خطرناک خوف انسانوں کو دلایا جو میں پڑھتا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، میں غیر مسلموں کے، غیر مذہبوں کے، اسلام دشمن عناصر کے طریقے کو اختیار کر کے جنت میں جانے کی سوچ رہا ہوں جو ملنے والی نہیں ہے۔ عین قرآن اور حدیث کے مطابق جس کی زندگی ہوگی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ سورہ شعراء 26 نمبر کا سورہ ہے، سورہ شعراء 26 نمبر کا سورہ ہے، پڑھنا، بہت لمبا سورہ ہے، 226 آیتیں ہیں اس سورہ کے اندر، شاعروں کے متعلق ہے سورہ یہ۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دو طبقوں کا تذکرہ کیا، ایک متقین کا تذکرہ، اللہ سے ڈرنے والوں کا، اللہ کے حدود کو پھلانگتے نہیں تھے، اللہ نے کہا یہاں تک جاؤ بس گئے، رک گیا، اللہ نے کہا یہ کھاؤ بس کھا لیا، رک گیا، اللہ نے کہا یہ کہہ دو کر دیا، رسول اللہ نے کہا کہ عبادت ایسی کرو، کر لیا، آگے سوال نہیں۔ ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک طبقے کے لیے کہتا ہے کہ ان کے سامنے جن کو آگے چل کر اب کامیاب ہونا ہے، جن کو آگے چل کر جنت کا سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، وہ طبقے کو کھڑا کیا جائے گا، درمیان میں پاٹ لگا دی جائے گی، ایک طرف جہنمیوں کا طبقہ، ایک طرف جنتیوں کا طبقہ، اور حساب کتاب ابھی ہوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر کہ جنت کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور احساس دلایا جائے گا، خوشخبری دی جائے گی، ابھی حساب کتاب باقی ہے لیکن تم جنت میں جانے والے ہو۔ ایک اور طبقے کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ طبقے کے متعلق شیخ عثیمین نے اپنی تفسیر کے اندر بڑا خلاصہ کیا اور کہا یہ طبقہ بڑا کربناک اور خطرناک ہوتا ہے دنیا میں۔ وہ طبقہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے لیکن جمعے کو پڑھتا ہے، معلوم ہے فجر کی نماز میں اٹھنا ضروری ہے، نہیں اٹھتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، معلوم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی عصر چھوڑ دی، کبھی مغرب پڑھ لیا، کبھی عشاء چھوڑ دی،
معلوم ہے روز قرآن پڑھنا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، ناانصافی کیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس انسان کو معلوم ہے، لیکن انسان ان کو بھلا کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایسے طبقے کے متعلق کہا کہ ان کے پاس جہنم کو دور سے بتایا جائے گا، کہا جائے گا کہ میاں بہت کر لیا تم نے، جو کچھ بھی کرنا تھا، اب جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے اگر کسی کا کیس عدالت میں چل رہا ہو اور کل اس کا فیصلہ ہونے والا ہو تو آج آدمی ٹینشن میں رہتا ہے، دماغی ٹینشن، ذہنی ٹینشن، سوچ والا ٹینشن، عجیب سے فکر میں رہتا ہے۔ ہر آدمی پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے، بھائی چہرہ کھچا ہوا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ کل میرا فیصلہ ہونے والا بھی نہیں ہوا ہے، کیا ہوگا اللہ عالم۔ لیکن جس کا فیصلہ ہو جائے اس کی مثال اور ایک یہ دی گئی کہ سانپ اگر دور ہو تو آدمی غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ ہائے مجھے ڈسے گا یا نہیں، یا اس سے بچنے کے تدابیر کرتا ہے۔ لیکن سانپ اگر پیروں کے پاس آ جائے تو انسان کی موت تو وہیں واقع ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہے انسان، کانپ جاتا ہے انسان کہ ہائے سانپ آ گیا، اب ڈسنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کو سامنے لا کر کہا جائے گا میاں بہت جی لیا دنیا میں، منمانی زندگی کر لی، میاں اپنی مرضی کی زندگی گزار لی، ہم نے تو تم سے یہ کہا تھا تم نے یہ کیا، ہمارے رسول نے یہ طریقہ بتایا تھا تم نے یہ طریقہ لیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے انسانوں کے لیے جہنم رکھ کر کہا جائے گا کہ بابو اب کچھ دیر لمحہ تمہارا حساب لوگوں کے سامنے لے کر ذلیل کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ خطرناک جہنم تمہارا مقدر بننے والی ہے۔ اب سوچ لو، گانے سننے سے پہلے، داڑھیوں کو موڑنے سے پہلے، پینسوں کو لٹکانے سے پہلے، بے نمازی بننے سے پہلے، جمعے کو مسجدوں کو بھرنے سے پہلے، ہر وقت تصور کرنا کہ میرا مقدر کیا بننے والا ہے۔ اب جب یہ حالات ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 1 ہم نے آج کے خطبے کے لیے تجویز کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت خطرناک جو ہے نا واقعات بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے، حشر میں انسانیت کا حال۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کوئی قصے یا کہانی کی نہیں ہیں۔ حضرت نے رات کو خواب دیکھا، دن میں کتاب نکلی، وہ نہیں ہے بابا۔ لوح محفوظ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس کو محفوظ کر کے رکھا جب دنیا بنائی گئی، وہ کلام اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سچا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور پوری دنیا سے کہا کہ اس کلام کے تحت اپنی زندگی کو لالو، عیش پرست زندگی دوں گا جو دنیا میں تم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس جملے پر تصور کیا ہے؟ ایک ہے یا ایھا الکافرون، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس۔ ایک کہیں اللہ نے کافروں سے مخاطب کیا تو کہیں ایمان والوں سے مخاطب کیا۔ اس آیت میں اللہ پوری دنیا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ بڑی خطرناک آیت ہے۔ کبھی گھر میں جا کے اہل و عیال کے ساتھ پڑھنا، ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچے ہیں تو ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن رشتہ داروں کو بٹھا کے ان آیتوں کو بار بار پڑھ کے سنانا کہ یہ آیتیں ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، کیسا ڈرا رہا اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، آ جاؤ اللہ کے قانون کی طرف۔ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں اس کو پھلانگو مت، اس سے آگے مت جاؤ، اس کے دائرے میں رہو، اس کے اندر رہو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بے شک زلزلہ قیامت کا بڑا خطرناک ہے، عظیم۔ عظیم کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ 10 سے لے کر 1 تک گن لیا، 1 کے بعد 0 آ گیا، 0 کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خطرناک زلزلہ، اس کے بعد پھر زلزلے کی ہوس ختم ہو جائے گی انسانوں کے پاس سے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک کربناک ہے۔ کیا ہوگا بھائی اس دن؟
آخر ہوگا کیا اس دن؟ 3 نکات کو اللہ نے بیان کر دیا، اسے لے کر جانا ہے عزیزان محترم، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرنا ہے۔ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ہنود کا یہ طریقہ اختیار کر کے عیسائیوں کی تقریبیں منا کے وش یو ہیپی کرسمس بول کے جنت میں جانے کی خواہش ختم کر لو، ہیپی دیوالی سیم ٹو یو کا نعرہ بلند کر کے جنت میں جانے کی خواہش ختم کر لو۔ یاد رکھنا کلام اللہ قرآن مجید 2 ٹوک بات کرنے کا عادی ہے، نہیں چلتا یہ سب ڈوکلے چالے، منافقانہ چال، دھوکے کی چال۔ بزنس ہے، کاروبار ہے، نہیں چلا تو کیا ہوں گا بھائی، اگر نہیں کروں گا تو میرا ختم ہو جائے گا۔ ارے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، کسی کافر کی ذات پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ کر لے اللہ کی ذات پر بھروسہ، دیکھ اللہ راتوں رات چھپر پھاڑ کر دے دے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس وقت میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تم دیکھو گے کہ لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے۔ بات غور سے سننا عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے اور ایسے دوڑیں گے کہ زمین پر چلتے چلتے جیسا ایک آدمی شراب پی کر لڑکتے لڑکتے چلتا ہے ویسا چلنا شروع کر دے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ کہیں یہ شراب تو نہیں پیا؟ پتا چلے گا کہ یہ شراب نہیں پیا ہے، بلکہ یہ انسان وہ زلزلے کی تاب کو برداشت نہیں کر سکا۔ بڑی ساؤنڈ، بڑا حادثہ انسان کو انکانشس بنا دیتا ہے۔ بہت سارے پاگل خانے میں جا کے پوچھنا، بڑا بزنس چل رہا تھا بھائی، اچانک ختم ہو گیا، دل پہ اثر لے لیا، دماغ پہ اثر لے لیا، پاگل ہو گیا۔ کسی سے محبت کر رہا تھا، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، دماغ پر اثر لے لیا، پاگل ہو گیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے بڑا حادثہ انسان کو دماغی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ غور کر کے دیکھنا کہیں ان حالات کا شکار میں تو نہیں ہو رہا۔ اب پہلا مرحلہ یہ ہوگا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے بڑی خطرناک ہے۔ ماں 9 مہینے تک اپنی اولاد کو، لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے وہ معذور ہی کیوں نہ پیدا ہوتا ہو، ماں محبت کر کے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیتی ہے اور بڑی گہرائی سے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے محبت کرتی ہے۔ اس کی ہر تکلیف میں وہ ساتھ دیتی ہے، بھوک لگتے ہے تو فوری اپنی چھاتی کھول کر دے دیتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قیامت کے زلزلے کو، جو ہولناکیاں انسانوں پر وارد ہوں گی، آئیں گی، اس کا نقشہ کھینچ کر اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے یہ زلزلے کا جھٹکا جب ہوگا اور خطرناک طریقے سے زمین ہلا دی جائے گی اور یہ زمین برابر کٹ کٹ کر برابر کر دی جائے گی، اس وقت میں تم دیکھو گے کہ ایک حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ 8 مہینے 9 مہینے تک ماں پالتی ہے، لیکن وہ زلزلے کا اتنا خطرناک جھٹکا ہوگا کہ وہ عورت کا حمل گر جائے گا۔ ایک یہ نقشہ خطرناک زلزلے کا۔ تیسرا جھٹکا بتایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک ماں اپنی چھاتی سے لگا کر اپنے معصوم شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ وہ بچہ بھوک سے نڈھال ہو کر اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، لیکن جب یہ زلزلہ قائم ہوگا، دیکھو گے تم اے لوگوں، اے انسانوں، کہ وہ ماں اس شیرخوار بچے کو زمین پر پٹک دے گی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑنے لگے گی۔ یہ ہے قیامت کا خطرناک ہولناک منظر۔ کیا اس کے لیے، یہ جھیلنے کے لیے تیار ہیں یا اس سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ بچنے کے لیے اگر تیار ہیں تو قانون بتا دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی بات، بہترین بات، پائے کی بات، سچی بات، قرآن کی بات، اچھا طریقہ، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تیسرے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ قوم بگڑ گئی جب اس قوم کے اندر تیسرے نے داخلہ لے لیا۔ بچنا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، قیامت کی ہولناکی کے معاملے میں بتایا گیا
کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں واضح اور کلی طور پر کہا، اب جو ایمان والا ان باتوں کو سچی سمجھتا ہے جمعے کے بعد سے ہی اپنی زندگی کو درست کر لیتا ہے۔ اب جو یہ سوچتا ہے ارے ابھی تو شادی نے بھی بچے ہونا ہے، ابھی بڑھاپا تھوڑا ہی آیا یا کمایا تھا، ابھی تھوڑا اور بچانا ہے نا، بچے کو باہر بھیجنا ہے، 7 لاکھ یا 20 لاکھ کا خرچہ ہے، جمع کرنا ہے، ابھی تو چٹھی ڈالا ہو، اٹھنے کا انتظار کر لوں گا۔ انسان اگر یہ سوچتا ہے تو اس نے اللہ کی ذات سے بری ہو گیا، اس کا کوئی یقین نہیں اللہ کی ذات پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن پر اللہ کے نبی نے واضح طور پر کہا کہ قیامت کافروں پر قائم ہونے والی ہے، ایمان والوں پر نہیں۔ یہ سارے حادثات، یہ سارے حالات کافر دیکھے گا، ایمان والا نہیں دیکھے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کیا کہا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر؟ اے لوگو یہ تصور مت رکھنا کہ یہ جو زمین پر تم چل رہے ہو میدان حشر میں یہی زمین ہم برقرار رکھیں گے، نہیں۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہم اس زمین کی روش کو، اس زمین کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو یا رسول اللہ زمین کو بدلنے کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین کو اللہ بدلنے کی جو بات کر رہا ہے، یہ زمین جو ہم دیکھتے ہیں کہیں لال کہیں کالی کہیں بھوری ہوتی ہے اور سخت نما ہوتی ہے، جس سے انسان اطمینان کے ساتھ اپنا سفر طے کرتا ہے، جو زمین اللہ بدلنے کی بات کر رہا ہے، لوگوں کان کھول کے سننا کہا، وہ زمین کو اللہ میدے کی طرح بنا دے گا، سفید، ایک دم سفید، وائٹ کلر کی زمین، ایک دم کہیں پر کوئی رنگ نہیں، کوئی دھبا نہیں۔ اب سفید کلر ہی کیوں؟ اس کا مشاہدہ کبھی کر کے دیکھنا گھروں کے اندر، سفید میدے کے جیسی بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد کہا جب انسان اس زمین پر آئے گا اور پھر سورج اس کے قریب کر دیا جائے گا، سورج جب قریب کر دیا جائے گا، وہ سورج کی روشنی سفید زمین پر پڑے گی تو انسان کی آنکھیں چندی آ جائیں گی۔ عام طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کل کاروں میں سفید لائٹ لگائی جا رہی ہے، سامنے سے آنے والے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کی روشنی مار رہی ہے، آنکھیں چندیا جا رہی ہے۔ ایسے ہی وہ زمین کو سفید بنا دیا جائے گا، سورج قریب کر دیا جائے گا اور انسان کی آنکھیں چندیانے لگیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا، پریشان ہوگا۔ ایسے ماحول کے اندر ہولناکی کا عالم یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا اب انسان کھڑے رہیں گے، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ایک اور بات بتا دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب انسانوں کو ہانک کر لایا جائے گا، خبروں سے اٹھایا جائے گا، سب جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے بغیر ختنہ کے ننگے رہیں گے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہائے ننگے رہیں گے؟ یہ سوال نہیں کیا، یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں گے، ننگے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آدمی اپنی فکر میں سوچ میں ایسا ڈوبا ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، وہ سوچ اس کی ایک دوسرے کو دیکھنے سے دور کر دے گی۔ ویسے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ننگے کھڑے ہوئے ہیں تمام کی تمام انسانیت، آگے نہیں بڑھ پاتی، سورج قریب کر دیا جائے گا، اور پھر میں بھی شامل، آپ بھی شامل، عورتیں بھی شامل، مرد بھی شامل، عالم بھی شامل، غیر عالم بھی شامل، ہر آدمی جو ایک اللہ کو ماننے والا تھا وہ بھی ہوگا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز، بندہ نواز، جھولی بھر دینے والا تصور کرتے تھے وہ بھی کھڑے رہیں گے، پتھروں کو پوجنے والے بھی رہیں گے، عیسیٰ کو خدا ماننے والے بھی کھڑے رہیں گے، دنیا کا ہر انسان اس میلے میں کھڑا رہے گا۔ زمین سفید کر دی گئی، سورج قریب کر دیا گیا، اور میرے جسم سے اب پسینہ نکلنا شروع ہوگا۔ اب میرے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، میں دنیا میں کتنے گناہ کیا تھا، میں نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے تھے، میں نے ناانصافی کا میدان کیسے قائم کر رکھا تھا، اپنے آگے تو یہ اصول الگ بنایا، دوسروں کے لیے قانون الگ بنایا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے حدودوں کو پھلانگ رہا تھا، اور پھر میرے جسم سے پسینہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان جتنا گنہگار ہوگا اس کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا، کسی کے گناہ کم رہیں گے ٹخنے کے برابر، کسی کے گناہ زیادہ رہیں گے گھٹنے کے برابر، کسی کے گناہ زیادہ رہیں گے کمر برابر، کسی کے گناہ زیادہ رہیں گے سینے کے برابر، کسی کے گناہ زیادہ رہیں گے گردن برابر، کسی کے گناہ زیادہ اور رہیں گے
اس کو پسینے کی لگام لگائی جائے گی. کسی کے گناہ اتنے رہیں گے کہ خود اپنے پسینے کے اندر وہ غوطے کھاتا رہے گا. اللہ اکبر. تیار ہو جاؤ عزیزان محترم. یہ کس ہستی کے الفاظ ہے پتہ ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اس نبی کی بشارت دے کر کے کہا دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد یا محمد ہوگا. جب ہماری نبوت میں بھی وہ آتا ہے تو تم ہماری نبوت چھوڑ کے اس کی نبوت کو قبول کر لینا. امام الانبیاء، شافع محشر، مالک حوض کوثر، اللہ اکبر، صاحب قرآن جس کو کہا جاتا ہے، 24 گھنٹے تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل جس کی خدمت میں موجود ہو آنن فانن حاضر ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک لہ. نبی سے ملاقات کے لیے زمین نہیں چنی بلکہ آسمان کا وہ حصہ چنا جہاں پر کسی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات سے گزرنا پڑے گا. اب میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے، کون کتنا ان باتوں کو لیتا ہے، کون کتنا اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے، یہ تو بات جا کر ظاہر میدان حشر میں ہوگی. لیکن عزیزان محترم وہاں پر شرمندہ ہونے سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحت لا لوں. ہوگا، یہ سبھی کے ساتھ ہوگا، کوئی نہیں بچ پائے گا. اب پھر ناخوس پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں جو ناخوس لے کے کھڑے ہیں پھونکا جائے گا. تمام انسانیت بے ہوش ہو کر موت کی نیند سو جائے گی. بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر آیتوں کا نزول کر کے جبرائیل کو بھیج کر احادیث کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ انسان صرف مرا ہوا جسم لے کے پڑا نہیں رہے گا بلکہ اس کا جسم سڑ گل کے ختم مٹی میں مل جائے گا. کئی برس گزر جائیں گے اسی میں. پھر ایک چیز اللہ باقی رکھے گا جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. جو اپنی پیچھے بیک بون ہے نا، اس کا آخری چھوٹا حصہ ٹیل بون جس کو کہا جاتا ہے، سب سے نچلا حصہ، اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی ختم، نوک آ جاتی ہے. وہ ریڑھ کی ہڈی کا حصہ باقی رہے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اب انسانیت بکھر گئی، کچھ نہیں ہے، دور دور تک انسان نہیں ہے کوئی. اب اللہ آسمان سے پانی برسائے گا. پانی کے خطرات، رحمت والی بارش جب ہوگی تو انسان آج 8 ارب کے قریب موجود ہے دنیا کے اندر. قیامت تک کتنے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر ہمارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کہ تمام انسانیت پر اللہ پانی کی بوندیں ڈالے گا. وہ پانی کے خطرات میری اس آخری حصے ریڑھ کی ہڈی پر ٹپکیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسا تم بیج بوتے ہو نا زمین کے اندر تو چھوٹا چھوٹا ملکہ اٹھ کر جھاڑ کھڑا ہوتا ہے، انسانیت بھی ایسے ہی پیدا کی جائے گی دوبارہ. پھر انسان پیدا ہو کے کھڑے ہوں گے. اور یہ بڑا منظر خطرناک ہے، ذرا سوچ لینا کیا کر کے آئے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں. جب انسان کھڑے ہو جائیں گے، پھر سے دوبارہ ہو گئے، پیدا ہو گئے، پھر سے کھڑے ہو گئے، اور اللہ اس زمین کو حکم دے گا اور کہے گا کہ اے زمین، جتنے دنیا بھر میں انسان تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ان کو پکڑ لے. میگنیٹ، کسی میگنیٹ پر اگر لوہا لگا دیا جائے، مضبوط میگنیٹ تو چھڑا نہیں سکتے آپ، اسے ہلا نہیں سکتے. ویسے میگنیٹ زمین کو بنا دیا جائے گا، انسان کے پیروں میں لوہا لگا دیا جائے گا اور زمین پکڑ لے گی. اور جب زمین پکڑ لے گی تو اللہ کی طرف سے 5 سوالات کیے جائیں گے. اس کی تیاری اگر نہیں کی ہے تو کر لینا ہے مجھے اور آپ کو. اگر نہیں کرے ہیں تو پھر تیار ہونا ہے. اللہ کا کچھ جانے والا نہیں ہے، سب کچھ نقصان میرا ہے اس کے اندر. 5 سوالات اللہ کے نبی نے کہا. سب سے پہلا سوال ہوگا، عزیز نوجوانوں تم سننا ان بات کو، میری ماں بہنوں آپ بھی غور سے سننا. پہلا سوال، زمین چھوڑے گی نہیں، ہلے گا نہ انسان. سوال کیا جائے گا، بتاؤ میاں بابا عمر کہاں پر گزاری؟ قابل ہے جواب دینے کے؟ اللہ کو ہے قابل؟ دے سکتے ہیں؟ 50 سال 60 سال کی عمر کا حساب، 70 سال 100 سال کا حساب، 20 سال 30 سال کا حساب دینا پڑے گا پورا. نہیں ہل پائیں گے آپ وہاں سے.
اگر وہ سوال میں پاس ہو گئے تو دوسرا سوال ہوگا، تیری جوانی کہاں پر گزری ذرا بتا، 18 سال سے 25 سال تک 7 سال کی عمر کہاں گزارا بتا، سگریٹ پیتے ہوئے، بچیوں سے عاشقی کرتے ہوئے، کلبوں میں جاتے ہوئے، اچھے اچھے گھر کے کھانے چھوڑ کر، پیسے چھوڑ کر، ماں باپ پہ ظلم کر کے باہر کی ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے، رات رات بھر الوؤں کی طرح جاگتے ہوئے، سیریلیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، یا تہجد پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، بڑوں کا احترام کرتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، 5 وقت کی نمازوں کا احترام کرتے ہوئے، جمعے میں سب سے پہلے آتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے، حلال کھاتے ہوئے، زبان پر اپنے جو ہے ذکر اللہ کو رکھ کر آیا ہے. کہاں رکھ کر کے آیا ہے؟ جواب دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ ایک دن کا نہیں دے سکتا انسان، پوری جوانی کا حساب کہاں سے دے گا؟ دوسرا سوال، اس میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو تیسرا سوال ہوگا، میاں ذرا بتاؤ تو صحیح، جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا ہے، ان علم سے تم نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا؟ اب آج کل تو ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہمارے دور میں چھوٹی بھی کلاس میں آدمی پڑھا ہوا ہو تو عزت کرتا تھا لوگوں کی. آج کالج میں پڑھ رہا ہے، نہ باپ کے دوستوں کی عزت، نہ ماں باپ کی عزت، نہ پڑوسی کی عزت. پڑھ تو رہا ہے، کیا کر رہا ہے بچہ؟ ڈگری. کیا کر رہا ہے بچہ؟ ایم ایڈ. کیا کر رہا ہے تمہارا بچہ؟ بہت بڑا ماسٹر. استغفر اللہ. لیکن بد اخلاق اور بدتمیزی کا معیار پیش کر رہا ہے. علم حاصل کیا تو کتنوں کو فائدہ پہنچایا؟ ایک حدیث یاد ہوگی نا آپ کو، وہ حدیث کیا اپنے گھر والوں کو سنائی ہے آج تک؟ ایک حدیث تو کوئی اچھی یاد ہوگی نا آپ کو، قرآن کی ایک آیت یاد ہوگی، اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو سنایا ہے، فائدہ پہنچایا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. افسوس، صد افسوس. تیسرا سوال، پہلا عمر کے متعلق، دوسرا جو ہے جوانی کے متعلق، تیسرا علم کو کیسے حاصل کیا اور کتنوں کو فائدہ پہنچایا. چوتھا سوال بڑا کربناک ہے جس سے میں اور آپ غفلت میں ہیں. چوتھا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا؟ اب بتاؤ کہاں سے کمایا؟ بتاؤ. دھوکہ دے کے کمایا؟ ایک پلاٹ 4 کو بیچ کے کمایا؟ لوگوں کی عزتیں خراب کر کے کمایا؟ ماں باپ کی عزت کو بیچ کر کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ گورنمنٹ تنخواہ تو دے رہی تھی لیکن رشوت لے کر کے اپنی زندگی گزارا. کہاں سے کمایا؟ بتاؤ. بڑے عہدے پہ فائز تھا، بڑے بڑے معاملے کرتے تھے انہوں، ہر مہینہ تنخواہ تو تھی ان کی 5 لاکھ روپے، لیکن کماتے تھے 50 لاکھ روپے. وہ معاملے کیسے کرے؟ کہاں سے کمائے؟ ذرا بتاؤ جلدی جلدی. جواب دینا پڑے گا. کہاں پر تم نے مال کو کیسے کمایا اس کا جواب دینا پڑے گا. کتنوں کو دھوکہ دے کر کمایا دینا پڑے گا، یا انصاف سے اگر کمایا ہے، محبت سے کمایا ہے، غریبی میں رہ کر جو اللہ نے دیا ہے بس وہی کافی ہے بھائی، الحمدللہ یہی میرے لیے کافی ہے، میں اسی پر اکتفا کر کے جیتا ہوں، یہ کمایا ہے. جو حلال اللہ نے قرار دیا تھا وہ مال میں نے کمایا ہے. اللہ اکبر. جواب دینا پڑے گا عزیزان محترم. پانچواں سوال بڑا کربناک اور خطرناک ہے جس سے میں اور آپ تمام امت محمدیہ غفلت کی نیند میں ہے، وہ یہ مال کہاں پر خرچ کیا؟ ذرا بتاؤ. ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، غریبی، یہ سب کو چھوڑ کر انسان، آج کل تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آدمی کے پاس کمانے کا بھی ذریعہ حرام کا ہو گیا، خرچ کرنے کا بھی ذریعہ حرام کا ہو گیا. کما رہا ہے تو رشوت سے کما رہا ہے، جو غیر اخلاقی طریقے سے کما رہا ہے، سود کا لین دین کر کے کما رہا ہے. اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھی اس کو بیچ کر، کما کر، کھا کر کر رہا ہے. خرچ کہاں کر رہا ہے بھائی؟ دوست کی شادی تھی، بڑا خاص ہے، خاص الخاص ہے، برا مان جاتا اگر نہیں جاؤں گا تو. بس کچھ بھی نہیں تھا، وہ مرفے کی ذمہ داری میرے کو دے دیے، تھوڑے پیسے رہتے نا میرے پاس، بس دوست تھا نا مولوی صاحب، لے لیا. کہاں پہ خرچ کیا تم نے؟ اللہ کے نام کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو ختم کرنے کے لیے، رسول اللہ کی سنت کو بیٹنے کے لیے. کہاں خرچ کیا تم نے؟ گھر میں کھانا تو اچھا بنا تھا لیکن دوست نے آ کر کے کہا کہ میاں بہت دن ہو گئے، پارٹی بہت چل رہا آج کے لیے، پارٹی
چلو وہاں چلے گئے, یہاں چلے گئے, وہ کھا لیا, یہ کھا لیا, گھر کا کھانا چھوڑ دیا. کہاں خرچ کیا؟ نین لڑ گئی, گھر میں تکلیف ہے بھی تو کیا ہوا, محبوبہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. دوست کی گاڑی منگ لیے, 500 روپے کا پیٹرول ڈلا دیے, بڑی ہوٹل میں لے جا کے کھانا کھلا کے لا کے پھر اس کو چھوڑ کے گھر کو آ کے شکریہ بول کے گھر دوست کی گاڑی واپس کر دیے. یہ فقیری کی چال میں یہ تمنگری کرنا ریاکاری میں جاتا, ریاکار جہنم میں جاتا. جتنی حیثیت ہے وہی کام کرو, جتنی حیثیت ہے وہی کپڑے پہنو, جتنی حیثیت ہے وہی جوتا پہنو. سسٹم خراب کر لیا میں نے اور آپ نے. اگر آپ کو پڑھنا ہے, ہولنا کیا اگر جاننا ہے آپ کو, سورہ تکویر پڑھنا, سورہ نبا پڑھنا, اللہ اکبر, یہ سورہ الحاقہ پڑھنا. خطرناک سورہ ہیں یہ. ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ. اسی لیے کہ حشر میں انسانیت کی ہولناکیاں, یہ بڑا خطرناک منظر ہے, اس کو لے جائیے. سورہ الحاقہ پڑھنا گھر میں جا کر کے. ویسے تو معذرت کے ساتھ ہمارا ایک تجربہ ہے ناقص, بہت سارے نوجوان تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیے. مرنے کے وقت یاد آتا, کوئی مر گئے, ماموں مر گئے, پھپھا مر گئے, ابا مر گئے, امی مر گئے, بہن مر گئے, جورو مر گئے, بیٹا مر گیا, تو قرآن پڑھنا یاد آتا. اس سے پہلے کہاں پڑھتا ہے انسان قرآن؟ نصیحت حاصل کرتے. اگر یہ قوم, واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اس ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ, 6 مہینے ہر گھر میں قرآن پڑھ کر اس پر عمل کر لے, انشاءاللہ العزیز کہ معاشرے کے اندر بڑا انقلاب آئے گا انشاءاللہ. پھر مسلمانوں کو ناکامی کی صورت دیکھنے نہیں پڑے گی. پھر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو حلال چھوڑ کے حرام کھاؤ بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی. پھر کسی ظالم کو کسی مسجد پر آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر کسی بہن کے جسم سے برقعے کو اتارنے کا ان کے پاس طاقت نہیں آئے گی انشاءاللہ. چلے گا دور تو ہمارا چلے گا انشاءاللہ. آئے گا دور, ہو رہا ہے کام الحمدللہ. آپ نہیں کرے تو کیا ہوا, لیکن جتنے آپ کے بھائی کے جاننے والے ہیں تقریباً لوگ کام پہ لگے ہوئے, دعا کر رہے ہیں اللہ سے الحمدللہ. آئے گا وقت, کسی ایک ماں, کسی ایک بیٹی, کسی ایک بہو, کسی ایک ماں بیوی کی اگر دعا اگر قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی انشاءاللہ. آپ بھی آ جاؤ سفر کے اندر, آپ بھی آ جاؤ, فجر میں مسجدوں کو بھرو. ورنہ کیا ہوگا, مال کی فکر کریں گے تو جنرل بتا دوں گا انشاءاللہ, لمبا نہیں. اللہ سورہ الحاقہ کے اندر میدان حشر میں حساب اور کتاب کے منظر کو پیش کیا ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی بات اگر آتی ہے تو ہم کتنا لیتے ہیں, کتنا لے لیتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہے. ہمارا کام تو صاف صاف بیان کر دینا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خطرناک بات بتائی اور کہا کہ 2 طبقے کے لوگوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا, ایک کامیاب, ایک ناکامیاب. کامیاب وہ جو یقین رکھتا تھا کہ اللہ میرا حساب لینے والا ہے, کامیاب وہ جو قرآن پر یقین رکھتا تھا, کامیاب وہ جو سنتوں پر عمل کرتا تھا, کامیاب وہ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مقدم رکھتا تھا اپنے نفسانی خواہشات سے زیادہ. اب یہ طبقے کے انسان کو لایا گیا اور لانے کے بعد سوال ہوگا کیا کیے تھے, تمام کا تمام نام اعمال سامنے آئے گا. اللہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ میاں سیدھا ہاتھ آگے بڑھاؤ, تم کامیاب ہو گئے, تم کو سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جانے والا ہے. کامیابی کا سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اور یہ جہنمی کی عادت ہے کہ کھڑے کھڑے جو برائے ہاتھ سے کھاتے ہیں نا, جہنمی لوگ ہیں, ان کی صفات دنیا میں پتہ چل جا رہی ہے. نوجوانوں میں زیادہ آ رہا ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں اور زیادہ آ رہا. خیر, تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا کہ اعلیٰ ہاتھ لا دیا, سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل رکھا. وہ آدمی سے کہا جائے گا جاؤ, رشتہ دار کہاں ہیں ڈھونڈو, دوست احباب کہاں ہیں ڈھونڈو, ملنے جلنے والے کہاں ہیں ڈھونڈو. سب میں ڈھونڈ کر انسان کہے گا کہ اللہ مجھے کامیاب کر دیا, میں کامیاب ہو گیا. ایک اور طبقے کا انسان جس کے پاس مال تھا, دنیا پرست تھا, یہ کہتا تھا کہ ارے جاؤ جی دیکھا جائے گا, اتنا بھی نکو ڈراؤ, اللہ غفور الرحیم ہے بھائی, ہاں دیکھ لیں گے, جاؤ, سب معلوم ہے ہمارے کو, ہاں معلوم ہے مولوی صاحب, پہلے سے معلوم ہے. مال پر اترانا, گھروں پر اترانا, گاڑیوں پر اترانا, اپنے جھوٹی شان پر اترانا, جھوٹے اپنے عہدے اور منصب پر قائم ہو کر دھوکہ دے کر منصب حاصل کر کے اترانا. یہ تمام کے تمام لوگ ایک صف میں جمع رہیں گے, ان کو بلایا جائے گا, بتاؤ کیا ماجرا ہے, اور کہا جائے گا کہ کمزرف انسان تو نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو, اللہ اس کے رسول کا قانون کچھ کہتا تھا, تم نے اور کچھ کیا, لہٰذا اس سے کہا جائے گا کہ اپنا بایاں ہاتھ آگے کرو.
وہ آدمی بایاں ہاتھ آگے کرنے سے گریز کرے گا. فرشتوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا بایاں ہاتھ لو, اس کے سینے میں سے, اس کے جگر میں سے گھساؤ, ہاتھ کو گھسا کر پیچھے نکال دو. ایسا گھسا دیا جائے گا یہاں سے اور پیچھے نکال دیا جائے گا. وہ آدمی تڑپے گا, چلائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو ہماری ملاقات پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا, تجھے یقین نہیں تھا ہماری ملاقات کا, لے تیری کتاب جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. وہ چیخے گا, چلائے گا, کوئی مدد نہیں کرے گا. پھر اس انسان کے تعلق سے اللہ رب العزت کہتا ہے اسی سورہ الحاقہ کے اندر کہ فرشتوں کو بلایا جائے گا جہنم کے, اسے بلایا جائے گا, فرشتے آئیں گے, کہا جائے گا 70 گز. اللہ نے تذکرہ بھی کیا کتنے میٹر کی, کتنے گز کی, کہاں سے لایا جائے گا, ہر چیز کی نشاندہی کر دی. 70 گز جہنم کی زنجیر آگ میں جلائی ہوئی لائی جائے گی اور اس کے جسم کو لپیٹ دیا جائے گا. سور سارے کا سارا جسم اس میں لپیٹ دیا گیا اور کہا جائے گا جہنم کے فرشتوں سے کہ اسے گھسیٹ اور جہنم میں لے جاؤ. فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے اور جب جہنم کے دیواروں کے در و دیوار میں لایا جائے گا, یہ زنجیر پہلے ہی گرم تھی اور گرمی کے ماحول میں لے جایا جائے گا. یہ آدمی چیخے گا, تڑپے گا, چلائے گا اور کہے گا ہائے فرشتوں رحم کر دو, تھوڑا سا مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلا دو یار, تھوڑا سا پانی پلا دو, برسوں ہو گئے پانی نہیں چکھا, حلق میں سوکھ آ رہی ہے, حلق میں کانٹے آ رہے ہیں, پریشانی کے عالم میں ہوں, یا اے فرشتوں 2 گھونٹ پانی پلا دو. اللہ اکبر. فرشتے کہیں گے پانی چاہیے, ٹھیک ہے ابھی آتا ہے. فرشتے پانی لانے کے لیے جائیں گے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کٹورا لیا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا پانی, پیور کھولتا ہوا پانی, وہ پانی لایا جائے گا اور اس آدمی سے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہا جائے گا کہ منہ کھول. وہ بندہ جب منہ کھولنے کی کوشش کرے گا اور یہ فرشتے اس کے قریب یہ کھولتا ہوا پانی منہ کے لے کر کے جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پانی کا ٹیمپریچر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ گرمی کی وجہ سے اس کے دونوں ہونٹ پگھل کر گر جائیں گے. کیا کیا جھیلو گے یارو, یہ دنیا کے پیچھے پڑ کے, یہ دنیا کے پیچھے جو کسی کو پوری نہ ملی, یہ جوانی پر اتراتے ہوئے, خوبصورتی پر اتراتے ہوئے. کبھی دیکھنا ہو تو پرانی خبروں میں جا کے دیکھنا کہ جو خوبصورتی پر اتراتے تھے ان کے جسم کو کیڑے کھا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. کیوں نہیں سدھرتے ہم لوگ؟ ان باتوں کو کیا ہم خواب و خیال میں لینا چاہتے ہیں, یا ان باتوں کو ہم لطیفوں کی شکل میں لینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ, یا ان باتوں کو ہم قصے کہانیوں کے طور پر لینا چاہتے ہیں؟ لے لیجئے, مسئلہ نہیں ہے, اللہ ایسے ہی کرے گا. قرآن میں ہر وہ چیز کو اللہ نے بیان کر کے رکھ دیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے ان ہولاکیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. جیسا نماز میں رفع یدین کر کے سرنڈر کر دیتے نا, ویسا سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہاں سے میرا قدم کوئی غلط نہیں اٹھے گا, کوئی نگاہ غلط نہیں اٹھے گی, یہ بول غلط نہیں اٹھیں گے, یہ دماغی میں جو غلط وسوسے آتے ہیں نہیں آئیں گے, اور جو فیصلے میں کروں گا وہ صحیح کروں گا. میں جس کے ساتھ جو ہے نا رہتا ہوں اس کے ساتھ کبھی دغا بازی نہیں کروں گا. یا اللہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے رہوں گا, فجر سے لے کر عشاء تک تیری عبادتیں کروں گا, قرآن کی روز تلاوت کروں گا, نبی کے احادیث پر عمل کروں گا, محبت کا پیغام میں پہنچاؤں گا, ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہوں گا. یہ تمام تر عہد مجھے اور آپ کو کر لینا ہے, ورنہ اللہ کا کچھ جانے والا نہیں ہے, جانے والا تو میرا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جو کچھ بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہیں اپنی رحمت اپنی غفاریت سے ہماری مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے رکوع اور قیام کو قبول فرما, ہمارے سجدوں کو قبول فرما, ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما, ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما میرے پاک پروردگار, ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما میرے پاک پروردگار, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے میرے اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.